بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں پروفیسر چند شہزاد, the Department of Pakistan Studies. Dear student of class 9th, نوم. بیٹا ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا لاہور اور پاکستان ریزولوشن, جو کہ ایک ہی ٹاپک ہے. تو اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کیسے کہا جانے لگا, اس میں جو میجر ایونٹس ہیں کس طریقے سے ہندوؤں کی چال بازیوں اور ان کے فنی مینرز کی وجہ سے لاہور ریزولوشن کنورٹ انٹو دا پاکستان ریزولوشن. اور پاکستان ریزولوشن کا میں نے آپ کو بتایا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس کے بعد اس کا ٹیکسٹ کیا تھا, اس کے بعد ریئیکشن آف دا پولیٹیکل پارٹی, جو گورنمنٹ کا ریئیکشن کیا آیا, اس کے بعد جو ہے وہ آل انڈین نیشنل کانگریس کا ریئیکشن کیا آیا, وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بیٹا کہ آپ لوگوں نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ٹو بلڈ دا پریشر آن دا گورنمنٹ, لاہور ریزولوشن واز مووڈ. یہ ریزولوشن اس لیے موو کیا گیا تاکہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا جائے, کیونکہ مسلم لیگ اور اس وقت کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس بات سے بہت زیادہ واقف تھے کہ اگر اس وقت اپنی آزادی کے لیے کوشش نہ کی گئی, کیونکہ جنگ کے آغاز کے دوران ہی, یعنی کہ پہلے 2-3 ہفتوں کے دوران ہی اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ انگلینڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اس مورال کو کولیپس کر رہا ہے, یعنی کہ ہار کی طرف جا رہا ہے. اب اس سچویشن اور کنڈیشن میں اگر سب کانٹیننٹ کے اندر حالات کریٹیکل ہو جاتے تھے یا کریٹیکل ہو جاتے تو اٹ واز ٹو ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول, کہ اس وقت اگر مسلم ہندو فسادات شروع ہو جاتے تو گورنمنٹ کے لیے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا. اور اس کی وجہ کیا تھی, کیونکہ جتنے بھی ملٹری فورسز تھے وہ سارے تو وار افیئرس میں گئے تھے, تو یہاں پر گورنر راج یا ملٹری فورسز کی ہیلپ کی ضرورت تھی. ملٹری اویلیبل نہ ہوتی اور ملٹری کے اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے حالات آہستہ آہستہ اور زیادہ ناساز ہو جاتے. اس لیے یہ اچھا موقع تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے. اور اس کے علاوہ خلافت موومنٹ کے دوران جو ایک پولیٹیکل ایکسپیرینس ہوا اس کو بھی انہوں نے فعال کرنے کے لیے اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اور اس کو دوبارہ ایکسپیریمنٹلی اپروچ کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہی کوشش کی کہ مسلمانوں کو اپنا موٹو پہنچائیں. اس لیے جتنی بھی ولولہ انگیز تقاریر کی گئی, مختلف علاقوں کے وزٹ کیے گئے اور ہر جگہ مسلمانوں کو انکریج کیا گیا, ان کو تھوڑا سا مورلی اپریشیٹ کیا گیا کہ وہ اس جو اقبال پارک میں یہ ایک جلسہ منعقد ہونا تھا 23 مارچ 1940 کو, اس کی طرف لوگوں کو مائل کرنا تھا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا. تو اس موٹیویشن میں مسلمان کامیاب ہو گئے. اور موٹیویشن کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صدارت کی, ایک ٹیکسٹ پاس کیا, ٹھیک ہے, ایک موو کیا, اور یہ 23 مارچ 1940 کو جلسہ منعقد ہوا. اور 24 مارچ 1940 میں یہ ریزولوشن پولیٹیکل پارٹی نے اپروو کر دیا. آج ہم لوگ پڑھیں گے جب انگریزوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ حالات کریٹیکل ہو رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مشن سب کانٹیننٹ میں بھیجا جائے. یہ مشن بھیجنا کوئی عام بات نہیں تھی, کیونکہ ان کو بہت زیادہ تھریٹس تھے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم ہندو فسادات شروع ہو جائیں. تو کرپس, ایک اسٹیفرڈ کرپس جو 1942 میں سب کانٹیننٹ آئے, ٹھیک ہے, اینڈ ہی ٹرائی ٹو کنونس دا پولیٹیکل پارٹیز آن سم پوائنٹس بٹ ہی واز فیلڈ. لیکن وہ فیلڈ ہوئے. کیوں فیلڈ ہوئے؟ اس وجہ سے ہوئے کرپس ڈیڈنٹ declare any party responsible for the failure of this plan. He himself
he himself declared failure in this plan. انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو اس کے فیلئر کا، ناکام ہونے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ انہوں نے خود کو اس مشن کے فیلئر کا رسپانسبل کنسیڈر کیا. انہوں نے کہا کہ آئی ایم دا رسپانسبل ٹو فیلئر آف دس مشن. اب اس مشن میں کیا تھا؟ اس مشن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، برٹش گورنمنٹ کنوینسڈ بوتھ پارٹی اینڈ دے وانٹیڈ ٹو مینٹین دا پیسفل انوائرمنٹ ان سب کانٹیننٹ. وہ یہ چاہتے تھے بیکاز دا سرکمسٹانسز آف دا وارفیئر، دا سیکنڈ ورلڈ وار واز اسٹارٹڈ ان 1939, so it was quite difficult to control the both parties of the subcontinent if they were engaged in some crisis, fighting crisis in the subcontinent. اگر وہ جنگ و جدل کے لیے، لڑائی جھگڑے فسادات کے لیے اگر چلے جاتے ہیں، کوئی بھی کریٹیکل پوائنٹ آف ویو آتا ہے، تو it was quite difficult to control on the specific time because the second world war was started in 1937. تو اس لیے یہ بہت موزوں وقت تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے. تو اس کے بعد جب انہوں نے ریزولوشن پیش کیا تو اس میں پھر کیا ہوا کہ حکومت کو ہوش آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مسائل پیدا ہو جائیں. تو اس لیے جیسے 1916 کے اندر لکھنؤ پیکٹ میں قائد اعظم واز ڈکلیئرڈ دی ایمبیسڈر آف پیس، اس لیے برٹش گورنمنٹ بھی یہ چاہتی تھی کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے اندر امن اور سکون، یعنی کہ پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، پیسفل ماحول پیدا کیا جائے، اور وارفیئر کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. So when Stafford Cripps came in subcontinent, جب وہ subcontinent میں آئے, he met the both political parties, دونوں political parties سے ملے, and he discussed the main points, ٹھیک ہے, جن کے لیے he came in the subcontinent, وہ آئے تھے, وہ ہم لوگ ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے جائیں گے. بیٹا it is the short question number 2, answer of the short question number 2. What kind of the proposal of Cripps, وہ کرپس کے جو مین پروپوزل تھے وہ کیا تھے؟ کرپس مشن آفر دا فالوئنگ پروپوزلز, اس نے کچھ پروپوزلز جو ہے وہ آفر کیے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, اور وہ پروپوزل کیا تھے؟ آفٹر دا وار سب کانٹیننٹ انڈر دا کراؤن, کہ جنگ کے بعد یہ سب کانٹیننٹ برٹش کراؤن کے اندر ہی رہے گا, بٹ دا برٹش گورنمنٹ would avoid interfering internal and external affairs, لیکن برطانوی حکومت ان کے اندرونی اور بیرونی معاملات سے گریز کرے گی, دور رہے گی. یہ پہلا پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو پروپوزل آف کرپس مشن پلان تھے, کرپس مشن پلان, اس پر ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے. 1942 میں وہ آئے, met both parties, آپ پروپوزلز کیا تھے؟ پروپوزل سب سے پہلا جو آیا وہ یہ تھا کہ under the British Crown, but the British government avoid to interfere the internal and external affair. ٹھیک ہے, avoid internal and external affairs. آپ نمبر سیکنڈ جو اس میں تھا وہ تھا جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, ڈیفینس فارن افیئرس کمیونیکیشن بل ہینڈڈ اوور ٹو دی انڈین. اس میں تین نام آپ لوگوں نے یاد رکھنے, ڈیفینس فارن افیئرس اینڈ کمیونیکیشن, ڈیفینس فارن افیئرس اینڈ کمیونیکیشن. Communication handed over to the Indian, یعنی کہ دفاع, خارجہ تعلقات اور مواصلات,
सारे के सारा इंडियन के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये उनका सेकंड प्रपोजल था। थर्ड प्रपोजल ये था, द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर विल इलेक्ट अ सेंट्रल असेंबली टू फॉर्म न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रोविंशियल थे वो सेंट्रल में इलेक्ट होंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, इट विल बी सेंट टू द प्रोविंस फॉर कंफर्मेशन। जब सेंटर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो फिर फर्दर अप्रूवल के लिए प्रोविंसेस के पास भेजा जाएगा, which would not approve the constitution would have the authority to establish their independent status। जब प्रोविंसेस में भेजा जाएगा और अगर प्रोविंसेस इसको अप्रूव नहीं करते तो फिर क्या होगा, फिर वो इंडिपेंडेंट स्टेटस में क्या करेंगे, एस्टैब्लिश इनको कर देंगे। दे वुड हैव द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश। तो उनको ये हक हासिल होगा कि वो इनको इंडिपेंडेंट स्टेटस डिक्लेयर कर दें। तो इसमें जो जिक्र आया वो प्रोविंशियल का, प्रोविंशियल से सेंट्रल, फिर सेंट्रल से क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन फिर कहाँ भेजा जाएगा, प्रोविंसेस में। और प्रोविंसेस अगर उसको डिसअप्रूव करते हैं या अप्रूव नहीं करते, ठीक है, तो वो जो अनअप्रूव्ड होगा, वो अनअप्रूव्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश इट्स ऑन स्टेटस। इंडिपेंडेंट स्टेट का जो स्टेटस था, बाद में कैबिनेट मिशन प्लान में भी इसको डिस्कस किया गया, हम लोग डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। दे विल अपीयर बीइंग अ इंडिपेंडेंस या प्रिंसली स्टेट, वो प्रिंसली स्टेट आ जाएगा। एंड द लास्ट जो इसमें पॉइंट डिस्कस किया गया वो किया गया सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी के ऊपर, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी, यानी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, ठीक है। आप इसमें क्या है कि सबसे पहले सूबाई हुकूमतें जो हैं वो वफाक के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपने मेंबर्स नॉमिनेट करेंगी। क्या करेंगी, मेंबर्स जो अरकान हैं उनका चुनाव करेंगी, वो वफाक में आएंगे, उनको क्या बनाएंगे, आइन। वो आइन अप्रूवल के लिए दोबारा सूबों में चला जाएगा। अगर सूबे उसको अप्रूव नहीं करते, उसको खारिज कर देते हैं, तो वो अपना वो इख्तियार रखते हैं कि वो अपना इंडिपेंडेंट एक जो स्टेटस है उसको मेंटेन रख सकें। तो लास्ट जो पॉइंट था वो ये था कि इसमें सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि अक़लियतों का ख़ास तहफ़्फ़ुज़ करने की और रखने की हिदायत भी जारी की गई। अब इसके बाद जो हालात आए वो क्या आए कि रिएक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिएक्शन। अब रिएक्शन ये था कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने इसको मानने से इनकार कर दिया। क्या किया, दोनों पार्टी ने इसको मानने से इनकार कर दिया। दे बोथ रिजेक्टेड क्रिप्स मिशन प्लान। उन दोनों पार्टियों ने क्रिप्स मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया और कहा कि हम लोग इसको नहीं मानते। फर्दर जो है वो क्रिप्स ने ये कहा, बीइंग एन ऑनर, उसने कहा कि आई एम फेल, ठीक है। उन्होंने इस बेस पे कहा कि मैं एक नाकाम इंसान हूँ, मुझसे ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो कन्विंस नहीं हो पाई। तो उन्होंने उन्होंने इस वजह से इस मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फेलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने सर ले ली। उन्होंने कहा कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस फेलियर, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस नाकामी का। क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी को कन्विंस नहीं कर पाया। मैं पढ़ रहा हूँ इलेक्शन। There was a hidden sign of acceptance of the Muslim League demand of the separate homeland. थोड़ा सा ये नज़र आ रहा था कि जो सेपरेट होमलैंड है, the provinces having Muslim majority could reject the constitution and establish their independent state. अगर मुसलमान उन जगहों पर जहाँ पर वो मेजॉरिटी में है, अगर वो इस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं तो चुनाचे वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएंगे। और जब इंडिपेंडेंट स्टेटस उनका हो जाएगा, दस देयर वर पॉसिबिलिटीज टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पर एक उम्मीद निकल आएगी कि पाकिस्तान बन जाएगा। मुस्लिम लीग एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन
with reference to the protection of the rights of minority, اور انہوں نے یہ ظاہر کیا after long deliberation the Qaid Azam Rahmatullah and the Muslim League refused to accept the proposal and made the Crips on the ground that the demand of the Pakistan was not ٹھیک ہے کیونکہ accepted the clear words. انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ کریشن آف پاکستان کا جو ایک فنڈامنٹل ڈیمانڈ تھا وہ اس میں شامل نہیں کیا گیا، اس لیے ہم اس پلان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کسی نہ کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو کرپس مشن پلان ایک ایسا پلان تھا جس میں ایک جو تھرڈ پوائنٹ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پروونسز کو بھیجا جائے اگر وہ ڈس اپروو کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی جہاں پر مسلم میجورٹی پروونسز تھے وہاں پر اگر یہ کانسٹیٹیوشن جاتا اس کو ڈس اپروو کر لیتے ڈس اپروو کرتے تو ان کا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس فارم ہو جاتا، اور جب انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس فارم ہو جاتا تو وہ گورنمنٹ سے الگ ہو جاتے اینڈ اٹ became the chance for the creation of Pakistan. تو پاکستان بننے کا یہ جو ایک موقع تھا یہ نکل سکتا تھا، لیکن قائد اعظم نے پھر اس کو ریفیوز کر دیا. کیوں ریفیوز کیا؟ اس لیے ریفیوز کیا کیونکہ اس میں جو کلیئر پاکستان بننے کا ایک مین پوائنٹ تھا اس کو انکلوڈ نہیں کیا گیا. سیکورٹی آف مائنورٹی جو ہے اس کو تو ایکسپلین کیا گیا لیکن کلیئر ورڈز میں پاکستان کی کریشن کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. اس بات پر آگے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پلان کو ریفیوز کر دیا. ہی واز ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دس پلان. تو بیٹا آج ہم لوگوں نے کرپس مشن پلان ڈسکس کیا، اور کرپس مشن پلان میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار اسٹارٹ ہو چکی تھی اینڈ اس کے برٹش گورنمنٹ کے لیے یہ بہت مشکل تھا ٹو انٹرٹین بوتھ پارٹیز ان دیز سرکمسٹانسز. ان حالات کے دوران ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. سو دے ڈیسائیڈیڈ ٹو سینڈ پلان، اور وہ پلان کس کی صورت میں آیا؟ کرپس مشن پلان کی صورت میں. ہی ڈیلیور ہز پروپوزل، اور اس میں انہوں نے ڈیفینس، کمیونیکیشن اور فارن افیئرس کو بھی کہا کہ ہم انڈین کے ہینڈ اوور کر دیں گے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ خود بنائیں اپنا، یعنی کہ لالی پاپ دینے کی کوشش کی، لیکن بوتھ پارٹی ریجیکٹڈ دس پلان. اور کرپس نے اس پلان کے فیلئر کی رسپانسبلٹی اپنے سر لے لی کہ آئی ایم رسپانسبل آف دس فیلئر. تو فیلئر کا رسپانسبل خود کو ڈکلیئر کیا. سو دس از دا کرپس مشن پلان. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جناب گاندھی ٹاک پڑھیں گے اور سی آر فارمولہ پڑھیں گے اور ایک لا آف جناب بھی پڑھیں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ. اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، اور آپ ضرور مجھے آگاہ کیا کریں لائیو کلاسز میں. جو چیزیں سمجھ نہیں آتی لکھ لیا کریں، اور جو لائیو کلاسز ہوتی ہیں اس میں شیئر ضرور کیا کریں. انشاءاللہ